کی بات کریں مغل روڈ کی تو وہاں سے جس طریقے سے گاڑی آتی ہے بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اس کو اصل میں مغل روڈ کا جو معاملہ تھا وہ بڑی دیر سے چل رہی تھی. ہم سنتے آئے تھے مغل روڈ چل رہی ہے، لیکن جب سے میاں الطاف صاحب قبلہ یہ پارلیمنٹ ممبر نہیں تھے تو جموں سے پارلیمنٹ ممبر ہوا کرتے تھے. وہ ووٹ تو جوہری پنڈ سے لیا کرتے تھے، مگر وہ جو دلی میں بات ہوتی تھی وہ صرف اخنور تک ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی اور اس بابا جی صاحب کی زیار شریف کی مہربانی سے قبلہ میاں الطاف صاحب راجوری پونچھ اور انت ناگ کے ممبر پارلیمنٹ وہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے. اس کے بعد دلی والوں کو پتہ چلا کہ راجوری پونچھ بھی ایک علاقہ ہے اور یہاں کے لوگوں کے بھی کچھ مسائل ہیں، اور تب سے اس وقت تک مغل روڈ کا بہت اچھا کام چل رہا ہے. اور میاں الطاف صاحب نے دلی کے اندر اپنا لوہا منوایا اور پارلیمنٹ کے اندر سب سے پہلے انہوں نے راجوری پونچھ کا معاملہ اٹھایا اور مغل روڈ کا معاملہ اٹھایا. ٹنل کی ہم بات سنتے تھے، خوابوں میں ہوتا تھا ٹنل کو بننے والا، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی تھی. سڑک کی بھی یہ ٹھنڈے بستے میں ڈالی گئی تھی، لیکن اب انشاءاللہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ میاں الطاف صاحب جو ممبر پارلیمنٹ بنے ہیں قبلہ، ان کی اس ذاتی مدد کے ساتھ مغل روڈ کا کام بھی اچھا چل رہا ہے. جو ٹنل تھا مغل روڈ کا وہ بھی بننے جا رہا ہے، تو اب مغل روڈ بچے اچھے طریقے سے چل رہی ہے. زیادہ جو لوگ راجوری پونچھ کے وہ مغل روڈ سے آتے ہیں. کیا اپیل رہے گی آج کے اس کورس کے علاوہ لوگوں کو؟ کیا اپیل رہے گی؟ ہم لوگوں سے یہی کہیں گے کہ جو لوگ اولیاء اللہ کے ساتھ روحانیت کے ساتھ جڑیں گے، ان کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، ان کا ایمان بھی صحیح ہوگا. اور ہم سب سے اپیل کریں گے کہ وہ اولیاء اکرام نے اسلام کو پھیلانے والے اولیاء اکرام ہیں، اور ان کے جو مزارات ہیں یہاں اسلام کا پیغام جاتا ہے. یہاں نماز اور قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، اسلام کی باتیں ہوتی ہیں، اسلام کو بھائی چارہ، امن اور سکون کی باتیں ہوتی ہیں. اصل میں مغل روڈ کا جو معاملہ تھا وہ بڑی دیر سے چل رہی تھی. ہم سنتے آئے تھے مغل روڈ چل رہی ہے، لیکن جب سے میاں الطاف صاحب قبلہ یہ پارلیمنٹ ممبر نہیں تھے تو جموں سے پارلیمنٹ ممبر ہوا کرتے تھے. وہ ووٹ تو جوہری پنڈ سے لیا کرتے تھے، مگر وہ جو دلی میں بات ہوتی تھی وہ صرف اخنور تک ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی اور اس بابا جی صاحب کی زیار شریف کی مہربانی سے قبلہ میاں الطاف صاحب راجوری پونچھ اور انت ناگ کے ممبر پارلیمنٹ وہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے. اس کے بعد دلی والوں کو پتہ چلا کہ راجوری پونچھ بھی ایک علاقہ ہے اور یہاں کے لوگوں کے بھی کچھ مسائل ہیں، اور تب سے اس وقت تک مغل روڈ کا بہت اچھا کام چل رہا ہے. اور میاں الطاف صاحب نے دلی کے اندر اپنا لوہا منوایا اور پارلیمنٹ کے اندر سب سے پہلے انہوں نے راجوری پونچھ کا معاملہ اٹھایا اور مغل روڈ کا معاملہ اٹھایا. ٹنل کی ہم بات سنتے تھے، خوابوں میں ہوتا تھا ٹنل کو بننے والا، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی تھی. سڑک کی بھی یہ ٹھنڈے بستے میں ڈالی گئی تھی، لیکن اب انشاءاللہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ میاں الطاف صاحب جو ممبر پارلیمنٹ بنے ہیں قبلہ، ان کی اس ذاتی مدد کے ساتھ مغل روڈ کا کام بھی اچھا چل رہا ہے. جو ٹنل تھا مغل روڈ کا وہ بھی بننے جا رہا ہے، تو اب مغل روڈ بچے اچھے طریقے سے چل رہی ہے. زیادہ جو لوگ راجوری پونچھ کے وہ مغل روڈ سے آتے ہیں. کیا اپیل رہے گی آج کے اس کورس کے علاوہ لوگوں کو؟ کیا اپیل رہے گی؟ ہم لوگوں سے یہی کہیں گے کہ جو لوگ اولیاء اللہ کے ساتھ روحانیت کے ساتھ جڑیں گے، ان کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، ان کا ایمان بھی صحیح ہوگا. اور ہم سب سے اپیل کریں گے کہ وہ اولیاء اکرام نے اسلام کو پھیلانے والے اولیاء اکرام ہیں، اور ان کے جو مزارات ہیں یہاں اسلام کا پیغام جاتا ہے. یہاں نماز اور قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، اسلام کی باتیں ہوتی ہیں، اسلام کو بھائی چارہ، امن اور سکون کی باتیں ہوتی ہیں.